یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو عہد و پیمان۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیا گیا تمہارے لیے جانور مویشیوں میں سے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، غیر محل الصید، نہیں ہو حلال کرنے والے شکار کو، وانتم حرم، تمہیں حرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے۔ اب یہ کہ اس میں قاعدہ کیا ہے کہ یہ جانور حلال ہے یا یہ مردار ہے؟ الحلال بین والحرام بین، بخاری میں حلال بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ شک والی چیزیں ہیں، جو ان سے بچے وہ ایمان اور دین کو بچائے۔ مشہور ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، حالت تحقیق یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے ہاں اصل اشیاء میں حرمت ہے یا توقف ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے، یہ مذہب معتزلہ کا ہے، اگرچہ ہماری کتابوں میں پھیل گیا ہے۔ بہت سارے نظریات معتزلہ کے دور میں اہل سنت کی کتابوں میں آ چکے ہیں، فتاوی قنیہ میں ہے، فتاوی قنیہ کہ 2/3 مسائل اس کتاب میں معتزلہ کے عقل پرست ہو گئے۔ ایک شخص نے ہندوستان میں کتاب لکھی ہے حلال و حرام کے نام سے، کچھ قاعدے سے نقل کیے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں جو براہ راست گوشت کھائے وہ سب مردار، براہ راست، اور جو تناسب سے کھائے وہ حلال ہے۔ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کرو تو مرغی بھی کھا لیں گے، اور چھوٹی چھوٹی کرو تو پرندے بھی کھا لیں گے، لیکن اصل خوراک ان کا گوشت نہیں، جیسے کتا اور بلا کا۔ جو پنجوں سے نوچے وہ سب حرام۔ اس تاریخ میں ببا طوطا حرام، مور حرام ہے، لیکن مشہور ہے کہ وہ حلال ہے۔ بعض جانوروں میں اختلاف ہے۔ روافض کے نزدیک خرگوش ارنب حرام، وہ کہتے ہیں اس کو حیض آتا ہے، اور بلی کی طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ پرندے کی طرح ہے، کبوتر کی طرح ہے، بکری کی طرح ہے۔ اگر بلی کی طرح ہوتا تو گوشت کھاتا، خرگوش گوشت نہیں کھاتا، اور بکری اور مرغی کی طرح ہے، وہ گھاس کھاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ حلال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت سمجھو شاعر اللہ کی بےعدلی، خدا کے دین کی نشانی ہو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینے کی بےعدلی، ولا الہدی، نہ قربانی کی یعنی نیاز کعبہ، ولا القلائد، نہ قلادہ کی، ہار ڈلے ہوئے جانور، جو نیاز کعبے کی بن جاتی ہے اس کے گلے میں رنگین دھاگا ڈالنے، جیسے ہمارے ملک میں بھی قربانی کے جانور پر شال ڈالتے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ توہین کرو ان لوگوں کی جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام آنے کا، بیت اللہ شریف آنے والے لوگوں کو منع نہ کرے، اور بیت اللہ شریف جو لوگ آتے ہیں ان کا احترام کرے۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی اس کی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جو شکار پہلے حرام تھا غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، حالت احرام میں شکار نہ کرنا۔ فرمایا جب تم حلال ہوئے یعنی احرام سے نکل گئے، فَاصْطَادُوا، اب شکار کرو۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ امر اباحت کے لیے ہے، کہتے امر بعد الحظر اباحت کے لیے۔
پہلے منع تھا شکار، اب جائز ہوا تو اجازت آ گئی صرف۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ وہ روک چکے ہیں تم کو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو احسان اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون مت کرو گناہ و دشمنی کے کاموں میں۔ ایک نے گناہ کیا تو آپ بھی گناہ کریں گے، وہ دشمنی کرتے تھے تم کو مکہ سے نکالتے، تم بھی نکالو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔